बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बाबरवान। आज जो जुर्म कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बड़ी सबक आमोज़ है और उसमें आपको चंद एक ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी कि जिसमें फिर आप गहराई तक गौर करेंगे और किसी न किसी नतीजा तक पहुँचेंगे। कसूर में मेरी पोस्टिंग है, मैं SHO तैनात हूँ। मेरे पास एक शेख साहब तशरीफ़ लाते हैं, बहुत बड़ा घराना। वो तशरीफ़ लाते हैं और मुझे कहते हैं कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई है। इब्तदाई तौर पे वो बताते हैं कि मेरा एक ही बेटा है, एक बेटी है और मतलब मेरी बीवी जो है वो फौत हो चुकी है। मैंने अपनी एक भांजी और उसके हस्बैंड को ले पालक रखा हुआ है जो मेरे पास रहते हैं। इतनी बड़ी हवेली है और मेरी बेटी ने लव मैरिज की। अब इसमें ये जो लव मैरिज है ना, ये लव मैरिज ही इस जुर्म को बेनकाब करेगी। जुर्म सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डकैतियाँ होती हैं, चोरियाँ होती हैं, राहज़नी होती है और बड़े बड़े जराइम होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अपनी नौइयत का एक मुख्तलिफ जुर्म है। मैं मज़ीद दरियाफ़्त करता हूँ कि इस वक्त आपको क्या परेशानी लाहक है। वो कहते हैं जी कि मेरी बेटी ने लव मैरिज की थी, मैंने उसको अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, मेरे पास बेतहाशा ज़ेवरात हैं जो मेरी बीवी के ज़ेवर थे, वो भी, बेटे ने भी मुझसे कुछ नहीं लिया, वो बैरून मुल्क चला गया, उसने वहाँ शादी कर ली, तो ये सब कुछ मेरे लॉकर में महफूज था। और जनाब एक भयानक वाक़या पेश आया। मैंने अपनी बेटी को जिसने लव मैरिज की है, वो गरीब लोग थे, मैंने उनकी बेतहाशा माली इमदाद भी की और मैंने उसको करोड़ों रुपए का ज़ेवर दिया। वो मेरे घर आए हैं गुज़श्ता रोज़। मैं कल तो मुझे समझ ही नहीं आई मैं क्या करूं और फिर मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूं, मेरी मदद करें। ये बुज़ुर्ग आदमी है, इनकी उम्र है तकरीबन कोई 78 के करीब, लेकिन नॉर्मल हैं, इतने भी बुज़ुर्ग नहीं हैं कि वो चल फिर ना सकें, लेकिन ही वॉज फाइन। तो वो जी आए हैं गुज़श्ता शाम मेरे पास और आके उन्होंने वो जो ज़ेवरात थे वो सारे मेरे मुंह पे मारे हैं और मुझे बड़े ताने दिए गए हैं, मुझे बड़ा ज़लील किया गया है। वो कहते हैं कि ये सारे का सारा ज़ेवर जो है ये तो नकली है, ये तो पीतल है। हालांकि मेरी तो जद्दी पुश्ती ये जायदाद है और मैंने साल हा साल से मेरी बीवी ने ये लाहौर से हम ज़ेवर बनवाते रहे हैं, आप इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। तो मैं बहुत परेशान हूँ जनाब। मैं खैर वहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि जी आपके पास अब कितना ज़ेवर है। वो कहते हैं जी काफ़ी मिकदार में मेरे पास ज़ेवर है। मैंने कहा सबसे पहले तो आप ये जो ज़ेवर है अपना, इसको अपने सुनार के पास लेके जाइए और मुझे ये बताइए कि उन्होंने ज़ेवर आपको क्यों ला के दिया। वो कहते हैं जी कि उन्हें कुछ रकम की ज़रूरत थी जिसके लिए उन्होंने उसमें से कुछ ज़ेवर बेचना चाहा, तो सुनार ने कहा जी ये तो पीतल है, इस पर तो ये तो रोल्ड गोल्ड, इसके ऊपर गोल्ड का वो पानी कहते हैं वो क्या वो चढ़ा हुआ है। और फिर उन्होंने बकाया जो मैंने ज़ेवरात दिए थे वो भी चेक करवाए हैं, वो भी पीतल के हैं। और इसी तरह से मैं जो है वो ख़ासा परेशानी के आलम में आपके पास आया हूँ कि मैं आइंदा क्या करूँ। मैंने उन्होंने कहा जी आप अपनी बकाया तमाम ज्वेलरी लीजिए, लाहौर तशरीफ़ ले जाएँ और इसको चेक करवाएँ। अपने ज्वेलर से पूछें कि क्या ये वही ज्वेलरी है जो वो बना के दी उन्होंने, और फिर अगर उसने बना के दी है तो फिर यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। बाहर कैफ जनाबे वाला वो जाते हैं और तकरीबन बाद दोपहर वो मेरे पास वापस आ जाते हैं। वो कहते हैं जी कि मेरे पास जो ज़ेवर है करोड़ रुपए का ज़ेवर है, वो सारे का सारा तो नहीं, लेकिन वो तकरीबन 40% पीतल है। मैंने कहा जी आपको तो फिर कोई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपके नकब लग गई, ये कैसे मुमकिन है। मैंने फिर एक और उससे तफसील ली। मैंने कहा जी आपका बेटा कब आया था, बेटी लास्ट टाइम कब आई, और ये सारा मैंने मालूमात हासिल की। अब वो जो एक भांजी जो उन्होंने अकेलेपन के बायस अपने पास रखी हुई थी और उसका हस्बैंड, उसकी भी मैंने तफसीलात ली और फिर मज़ीद मालूम किया तो उनके घर 3 मुलाज़म थे। एक चौकीदार जिसका घर से कोई ताल्लुक़ नहीं था, और एक मुलाजमा और मुलाजमा का खामद जो इन शेख साहब के बहुत करीबी थे। शेख साहब ने अपने ये जो भांजी और भतीजी है, ये जो भांजी है और उसके हस्बैंड को अपने पास ला के रखा। ये तो कोई मतलब साल भर पहले मतलब इनको साथ लेके आए जब बेटी की शादी कर दी, लेकिन जो वो है मुलाजिम, वो कोई अरसा दराज से
مطلب ایک مدت سے ان کے پاس تھے، تقریباً کوئی 20 22 یا 25 سال سے۔ خیر میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ شیخ صاحب آپ کے گھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نقب کیسے لگی ہے۔ باہر کا میں شیخ صاحب کے گھر پہنچا، گھر جا کے میں نے حالات دیکھے اور دیکھا کہ بھانجی بھی بڑی پریشان ہے، اور وہ جو ان کا داماد تھا وہ ساتھ ہی آیا تھا، وہ بھی خاصا پریشان دکھائی دیا۔ اور گھر میں جو 2 ملازم تھے، ایک ملازمہ اور ایک اس کا ہسبینڈ، وہ بھی، اور چوکیدار کا خیر گھر تک اس کی رسائی نہیں تھی۔ بہرکیف میں نے شیخ صاحب کی اجازت سے کہ جناب مجھے اس میں کچھ ٹیکنیکل اور کچھ پولیس کے روایتی انداز میں تفتیش کرنا ہوگی، کیونکہ آپ کے گھر میں نقب لگتی دکھائی نہیں دے رہی، یہ گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ شیخ صاحب نے بتایا کہ جی میرا بیٹا تو جب سے گیا ہے، آج یہ 5واں یا 4تھا سال ہے، وہ تو لوٹ کے آئے ہی، اس نے وہاں شادی کر لی ہے اور وہ وہیں کا ہو کے رہ گیا ہے، اور نہ ہی وہ مجھ سے کوئی ایسے معاملات ہیں اس کے، سب کچھ اس کا ہے۔ میں جب اس دنیا میں نہیں رہوں گا تو یہ زیورات بھی سب اس کے ہیں، میری دولت جائیداد، میری سب کچھ اس کا ہے، اور ماشاءاللہ اربوں روپے کی میری پراپرٹیز ہیں۔ ایسا مسئلہ میرے بیٹے کے ساتھ نہیں ہے۔ بہرکیف بیٹی کا بھی دیکھا کہ اگر بیٹی نے ایسی حرکت کی ہوتی تو پھر اسے نشاندہی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ بیٹی نے حرکت نہیں کی، بیٹی تو خود بیچنے کے لیے گئی زیورات، بیٹی اور اس کا ہسبینڈ۔ بیٹی رک جاتی، روک لیتی اگر بیٹی نے کوئی ایسی حرکت کی ہوتی۔ بہرکیف اب آ جا کے 4 لوگ بچتے ہیں، ایک وہ میاں بیوی ملازم، اور ایک بھانجی، اور اس کا وہ شوہر جو شیخ صاحب کے ساتھ تھا۔ میں ابتدا کرتا ہوں ملازمہ سے۔ میں لیڈیز پولیس اپنے دفتر میں فون کرتا ہوں۔ یہ چھوٹے اضلاع میں لیڈیز پولیس جو ہے یہ ریڈیلی اویلیبل نہیں ہوتی، بڑی ان کی تعداد کم ہوتی ہے، اور وہ آپ کو اپنے ہیڈ آفس سے، یعنی کہ اس زمانے میں ایس ایس پی ہوا کرتے تھے، تو ایس ایس پی آفس فون کر کے ریڈر کو کہہ کے منگوانی پڑتی تھی۔ میں بہرکیف ایک لیڈیز پولیس اہلکار کو میں بلوا لیتا ہوں، اور اب ہم تفتیش کا آغاز کرتے ہیں اس ملازمہ سے۔ صاحبو صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ سیٹھ صاحب، وہ بڑے شیخ صاحب جو ہیں، وہ انتہائی شکی، انتہائی کنجوس، اپنی فیملی سے، اپنے قرابت داروں سے، اپنے محبت والوں سے دور رہنے والے۔ بیٹا بھی اسی لیے بیرون ملک چلا گیا تھا کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ ان کی اعتماد رکھنے والی شخصیت نہیں تھے۔ بیٹی کی لو میرج کی کیا وجوہات رہی ہوں گی، لیکن بیٹی بھی شیخ صاحب سے سال بھر میں اسی روز ملی جس روز اس کی فیملی آئی اور انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ تو پیتل ہے۔ پھر کون؟ 20 22 سال 25 سال پرانے ملازم۔ تو ہوا کچھ یوں خواتین و حضرات کہ میں نے بھی اس زیور کی لوکلی تصدیق کی، واقعی وہ پیتل تھا، سونے کا پانی چڑھا ہوا۔ میں نے جب اس ملازمہ کی تفتیش شروع کی تو کوئی تقریباً پہلے 15 یا 20 منٹ میں اس نے سب کچھ بک دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم پہ شیخ صاحب بہت اعتماد کرتے تھے، ہم ان کے قابل اعتماد ملازم رہے، اور ہم نے ساری زندگی شیخ صاحب کو نہ کبھی روپے پیسے کا دھوکہ دیا، ان کے لاکھوں روپے، ان کے ٹھیکے، ان کے دکانوں کے کرائے، وہ سب آتے تھے، وہ ہم ہی محفوظ کرتے رہے، اور ہم نے شیخ صاحب کو کبھی بھی ایسا موقع نہیں دیا کہ ہم کوئی حرکت کریں۔ نوکرانی نے بہرکیف جو کہانی کھولی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ جی یہ جو بھانجی آئی ہے اور اس کا جو شوہر ہے، اس نے اور میرے خامند نے مل کے یہ سازش رچی ہے، اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے، یہ جو سازش رچی ہے، یہ بھانجی کے شوہر نے رچی ہے۔ آلدو میں اس میں شامل ہوں، یہ ساری کارروائی میں کرتی رہی ہوں، لیکن بھانجی کے بھی علم میں ہے۔ ہم ایسا کرتے تھے کہ جب شیخ صاحب بالکل ایک مسجد تھی، جامع مسجد، اس کے بالکل سامنے ان کا گھر تھا، جب وہ نماز کے لیے جاتے تھے تو ہر چیز کے ہم کسٹوڈین تھے، سب کچھ ہماری ذمہ داری میں ہوتا تھا، اور میں شیخ صاحب کی خاص خدمت گزار بھی تھی، لہٰذا اعتماد کی فضا تھی۔ اب یہاں پہ شیخ صاحب جب نماز کے لیے جاتے تھے
تو میں ان کا وہ جو لاکر تھا ایک سیف، وہ تقریباً کوئی خواتین حضرات 2.5 فٹ چوڑا اور کوئی 3.5 فٹ اونچا وہ سیف تھا، میں اس کی چابی کھول کے تو ان کی مرضی کے عین مطابق اس میں سے 1 یا 2 یا 3 باکسز میں سے زیور نکال کے ان کو دے دیتی تھی، لفافے میں ڈال کے کپڑی کی تھیلی میں. وہ چلے جاتے تھے. وہ کہاں جاتے تھے یہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن بعد وہ مجھے بالکل ہو بہو ویسا ہی زیور لا کے دیتے تھے جو میں پھر ان باکسز میں رکھ کے واپس رکھ دیتی تھی. اوکے جی، بات تو کھل گئی. اب ہم نے جناب وہ بھانجی صاحبہ کو بھی اور پھر وہ جو بھانجی کا ہسبینڈ تھا اس کو لے آئے پھر ڈرائنگ روم میں. انہوں نے بتایا جی کہ یہ سمن آباد کے علاقہ میں ایک جیولر ہے جو بٹ نام ہے اس کا، اور وہ تیار کرتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے لیے یہی آرٹیفیشل جیولری. وہ میرا پرانا دوست ہے، جاننے والا ہے. میری نیت خراب ہوئی، میں بدنیت ہوا. میں نے بتایا کہ شیخ بڑا امیر ہے، تو اگر نکالتے رہے تو اس کے تو علم میں بھی نہیں آئے گا، اس کے تو کچھ استعمال میں بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا جی کہ آپ لیتے آؤ، میں اس کی کاپی بناتا جاؤں گا، آپ واپس رکھتے جانا. شیخ کو کون سا پتہ چلنا ہے، 78 سال 80 سال اس کی عمر ہو گئی ہے. اور بس پھر بات ختم اور پیسہ ہضم. باہر کیف اس کی نشاندہی پہ وہ بٹ کو اٹھایا گیا، مقدمہ باہر کیف درج کر لیا گیا. بٹ کو اٹھایا تو اس کے حالات کچھ اس قسم کے تھے. دیکھیں یہ اس قسم کی چوریاں چکاریاں بدکاریاں کرنے والے لوگ جو ہیں نا، وہ کوئی آسودہ حال نہیں ہوا کرتے. اس سے بمشکل ہمیں کوئی وہ جو 30% زیور چوری ہوا تھا اس میں سے کوئی 5% برآمد ہو سکا. ان جیولر صاحب کے کرتوت یہ تھے کہ وہ ایک بائی کے عشق میں مبتلا تھے اور وہ بائی کے پاس جایا کرتے تھے، اور وہ بائی ان کی ساری دولت جو بھی اس زیور سے وہ کماتے تھے وہ لے جاتی تھی. اور ان کی اپنی دکان پہ چند ایک آرٹیفیشل جیولری کی آرٹیکلز اور کچھ چاندی کی جیولری جو تھی وہ موجود رہتی تھی، جبکہ پسے پردہ وہ یہ دھندا کرتے تھے. اب اس میں 2 لیسنز ہیں. کہتے ہیں کہ جی پچھلی عمر میں کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے. جمع کی گئی یہ پونجی، اگر وہ لو میرج والی لڑکی کے خاندان والے غریب نہ ہوتے، اگر وہ ضرورت مند نہ ہوتے، وہ زیور بیچنے کے لیے نہ لے کے جاتے، تو کبھی ساری زندگی پتہ نہ چلتا. اگر ہم پلہ میں شادی ہو جاتی کہ یہ جیولری جو ہے یہ پیتل کی ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا کہ شیخ صاحب کی ساری جیولری کاپی میں تبدیل ہو جاتی اور وہاں پہ آرٹیفیشل جیولری آ جاتی. اور دوسرا سبق یہ ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کو یقیناً اعتماد میں رکھنا چاہیے اور اپنے بھائیوں سے ضرور رابطے میں رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں اپنا مارے گا تے چھاں میں سٹے گا. بھانجی کو اپنے گھر میں رکھنا داماد سمیت اس واردات کا باعث بنا، اور پھر 2 مردوں کا جو آپس میں گٹھ جوڑ ہوا، ایک نوکرانی کا خامند اور ایک بھانجی کا خامند، انہوں نے پنجابی جی کہندے نے چند چاڑ دیتا. آپ کو اس کہانی میں سے، اس جرم کی داستان میں سے کیا سبق حاصل ہوا؟ کمنٹس میں بتائیے گا. مجھے اجازت دیجیے. شکریہ.